بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دی آرٹ آف وار بک سے کچھ ایسے پرنسپلز بتاؤں گا کہ جو نہ صرف جنگ میں بلکہ ہماری بزنس اور نارمل لائف میں بھی بہت یوزفل ہوتے ہیں۔ اب اس بک کی سمری میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے بزنس یا اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہر روز چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وار لڑنی پڑتی ہے۔ پرنسپل نمبر 1 ہے وین ٹو فائٹ اینڈ وین ٹو ناٹ۔ کسی بھی لڑائی میں ہارنے سے بہتر ہوتا ہے جیتنا، لیکن اصلی جیت وہی ہوتی ہے کہ جہاں لڑائی ہو ہی نہ۔ دوستو، ہنٹورس لیٹن امریکہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ ملک صرف 652 کلومیٹر لمبا اور 386 کلومیٹر چوڑا ہے۔ 1960 کی دہائی میں ایل سلواڈور کے ساتھ اس کے سرحدی تنازعات چل رہے تھے۔ 1968 میں ہنٹورس میں ایل سلواڈور کے 3.5 لاکھ لوگ آباد تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدوں، تجارت، سفارت، فوج، سیاست، معاشرت اور صحافت کے تنازع چل رہے تھے، لیکن دونوں ممالک ان تنازعوں کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر رہے تھے۔ 1969 میں لیٹن امریکہ کے ممالک کے درمیان فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ میچ شروع ہوئے۔ ان میچز کے سلسلے میں 6 جون 1969 میں ہنٹورس اور ایل سلواڈور کی ٹیموں میں ہنٹورس کے دارالحکومت ٹیگوسی کالبا میں میچ ہوا۔ یہ میچ ہنٹورس نے جیت لیا۔ اسی سلسلے کا دوسرا میچ 15 جون 1969 کو ایل سلواڈور کے دارالحکومت سین سلواڈور میں ہوا اور یہ میچ ایل سلواڈور نے جیت لیا۔ اس میچ کے دوران ایل سلواڈور کے ایک شہری نے ہنڈورس کے ایک تماشائی کو گالی دے دی۔ اس تماشائی نے گالی کے جواب میں اس کی طرف بوتل پھینک دی۔ اس بوتل اور گالی کے رد عمل میں صرف آدھے گھنٹے میں پورا اسٹیڈیم میدان جنگ بن گیا۔ ہنڈورس اور ایل سلواڈور کے لوگوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اور تماشائیوں کی یہ لڑائی دوستو بعد میں دونوں ملکوں کی جنگ بن گئی۔ ایل سلواڈور اور ہنٹورس میں جنگ ہوئی۔ یہ جنگ 100 دن تک جاری رہی۔ اس میں دونوں ملکوں نے فوجوں، توپوں اور گولوں، ٹینکوں اور ایئر فورس کا کھل کر استعمال کیا۔ اس جنگ میں 40,000 لوگ مارے گئے، 1,10,000 لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے، جبکہ ہنڈورس نے اپنے ملک میں موجود ایل سلواڈور کے 3.5 لاکھ شہری باہر نکال دیے۔ یہ جنگ دوستو تاریخ میں فٹ بال وار کہلاتی ہے اور یہ اپنی نوعیت کی ایک واحد جنگ تھی۔ دوستو، دنیا میں تمام برے واقعات کا آغاز فٹ بال وار جیسے چھوٹے چھوٹے اور معمولی واقعات سے ہوتا ہے۔ مثلا امریکہ کی جنگ عظیم جوتوں کے ایک جوڑے کے لیے شروع ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم سراجے شہر میں چینی کا ایک چھوٹا سا پیالہ ٹوٹنے سے شروع ہوئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم اخبار کی ایک چھوٹی سی معمولی سی خبر سے شروع ہوئی تھی، جبکہ پاکستان اور انڈیا کی 1971 کی جنگ کے بارے میں انڈیا کے سابق آرمی چیف مانک شاہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جنرل یحییٰ خان نے پاکستان بننے سے پہلے مجھ سے 1,000 روپے میں ایک موٹر سائیکل خریدی تھی اور بعد ازاں انہوں نے مجھے اس کے پیسے نہیں دیے تھے، لہٰذا میں نے 1971 میں یحییٰ خان سے 1,000 روپے کے بدلے میں آدھا پاکستان وصول کر لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ بعض اوقات معمولی باتیں بڑے بڑے فسادات بلکہ بڑی بڑی جنگوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بڑے بڑے فسادات سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پرنسپل نمبر 2، if opponent has choleric temper then irritate him۔ اس پرنسپل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان ایک ایموشنل کریچر ہے، نہ کہ لاجیکل۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھو کہ لوگ آپ کے ایموشنز کا غلط استعمال کر کے آپ کو مینیپولیٹ نہ کریں۔ آج کل زیادہ تر ایڈورٹائزمنٹ ہمارے ایموشن کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ میڈیا جان بوجھ کر غلط چیزیں بتاتا ہے کیونکہ لوگ نیگیٹو چیزیں دیکھنا اور سننا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ پازیٹیو۔ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے ایموشنلی نہیں بلکہ لاجیکلی ہو کر سوچنا چاہیے۔ پرنسپل نمبر 3، if you know your enemy and know yourself properly then you don't lose۔ بہت سے ریزن میں سے 2 بڑے ریزن جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ لائف میں فیل ہوتے ہیں وہ ہے پہلا بیکاز دے ڈونٹ نو دیم سیلف اور دوسرا بیکاز دے ڈونٹ نو دیئر enemy۔ انٹرویو کا ایگزامپل اگر میں دے کر بتاؤں تو
ज़्यादातर लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो इतनी भी कोशिश नहीं करते कि वो कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, उनका मोटो क्या है, कंपनी अचीव क्या करनी चाहती है और वो कैसे उस कंपनी की मदद कर सकते हैं उनके गोल्स को अचीव करने में। और ये सारी बातें ना होना ज़रा भी इम्प्रेसिव नहीं। अब कंपनी की बात तो छोड़ें, बहुत सारे लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता होता। जैसे इंटरव्यू में पूछे गए एक सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होते हैं कि मुझे अपने बारे में बताइए, या अपने स्ट्रांग पॉइंट्स मुझे बताइए, अपने वीक पॉइंट्स हमें बताइए। यानी यूजुअली जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैडली वो उनके आंसर नहीं दे पाते। वो सिर्फ 5 मिनट तक भी अपने बारे में बात नहीं कर सकते। इस बात का पता ही नहीं होता कि वो किस फील्ड में अच्छे हैं और किस चीज़ में वो बुरे हैं। और इससे भी बुरी बात कि वो इन क्वेश्चन को पता करने का कभी कोशिश भी नहीं करते और फिर सोचते भी हैं कि मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिलती। अरे कैसे मिलेगी कामयाबी जब आप एक ऐसे कंफ्यूज बनकर रहोगे जिसे दूसरों के बारे में और अपने बारे में भी अच्छे से पता ही नहीं। प्रिंसिपल नंबर 4, ऑल वॉरफेयर आर बेस्ड ऑन डिसेप्शन। आज के टाइम पर हर कोई यही चाहता है कि उनको आपका इंटेंशन मिले। आपके दोस्तों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक भी जो कितने पैसे खर्च करती हैं ताकि उन्हें आपका कुछ इंटेंशन मिल सके, क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए, जो कि उनको पैसे बनाने में हेल्प करता है, यानी उन्हीं के लिए अच्छा होगा। लेकिन मसला ये बनता है कि उनका अच्छा होना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपसे लड़ती हैं सिर्फ और सिर्फ आपका इंटेंशन पकड़ने के लिए। तो आपका इंटेंशन और आपका फोकस सिर्फ उन्हीं बातों पर होना चाहिए जो कि आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर जाएं, ना कि आपको आपके गोल्स से हटा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।